تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر زکوٰۃ کی جو ہے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آگے آیتیں اور آ رہی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیک اعمال اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر آگے بھیج دو گے، آگے سے مراد آخرت والی زندگی میں، دنیا میں رہ کر جو بھی نیکیاں اور جو بھی نیک اعمال ذخیرہ آخرت بنا کر، آخرت کا ذخیرہ بنا کر آگے بھیج دو گے، اللہ کہہ رہے ہیں تجدوہ عند اللہ خیرا واعظم اجرا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور اجر میں بڑھا ہوا پاؤ گے۔ دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے؟ نیک اعمال کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر نیک اعمال کو کرنا چاہیے، اب چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کہ نماز کی شکل میں ہو، کہ روزہ کی شکل میں ہو، کہ غریبوں کی مدد کرنا ہو، جو بھی، یا راستے میں کانٹا کنکڑ پتھر جو بھی ہو، تو اللہ نے فرما دی جو بھی تم ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہت زیادہ بڑھا ہوا پاؤ گے اجر میں۔ ایک آدمی اس میں چھوٹ گئی، اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھے انداز میں قرض دو۔ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض دو اچھے انداز میں، اچھی شکل میں، اچھی طرح قرض دو۔ اچھی طرح کا مطلب یہ ہوتا ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ جانے اور کوئی نہ جانے۔ دکھاوے کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ ہو کہ صدقات ہو کہ عطیات ہو کہ امداد ہو۔ اللہ کہہ رہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دو، مطلب خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرض دینا ہے۔ خلوص اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو نیک اعمال کرتے رہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ کتنی بہترین بات اللہ نے فرمایا۔ بتائیے اللہ قرض مانگ رہے ہیں، اور وہ ایسا قرض ہے جو یقینی طور پر لوٹے گا اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو اگر ہم کسی کو قرض دے دیں تو شاید وہ لوٹائے نہ لوٹائے، لیکن اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کر دیں گے اس کا لوٹنا ضروری ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے سلسلے میں کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ سونے اور چاندی اور اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، یہاں پر تو مال کا تذکرہ نہیں، لیکن سونا چاندی مال ہی ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ سونے اور چاندی اور اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ غور سے سن لیں ہم لوگ کہ اللہ نے کتنی زبردست بات کہی ہے، اور ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی اور اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پھر آگے اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا،
اس دن ان کے یہ مال کو، ان کے یہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ان کا وہ مال جو ہوگا اس کو جہنم میں تپایا جائے گا سب سے پہلے، پھر اس کے ذریعے انہی کو سزا دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی تمہارا خزانہ ہے نا، اسی کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اب چکھو اس خزانے کو جمع کرنے کی سزا اور مزہ۔ تم نے جمع کیا تھا نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، غریبوں کو تم نے نہیں دیا، لہذا اب اس خزانے کو جمع کرنے کی سزا چکھو، مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحظمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك وأنا مالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا کیا ہو، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامت، تو اس کا وہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اس کا وہ جو مال ہوگا ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، اور پھر وہ سانپ اس کے ہونٹوں کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا ثم یقول وانا کنزک وانا مالک، کہے گا میں تمہارا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی زبردست وعیدیں آئی ہیں قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی۔ ہم آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اتنی لاپرواہی ہم لوگ کر رہے ہیں زکوٰۃ نکالنے میں، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اپنی زندگی میں جو بھی نیک اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، زندگی میں یعنی جیتے جی جو نیک اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، وارثوں کے لیے مت چھوڑو۔ اس لیے وارث جو ہوگا، بھائی ظاہر بات باپ مر گیا، اس کا وارث کا بیٹا ہوا، وارث جو ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اب وہ باپ کے لیے کچھ خرچ کرے یا نہ کرے وہ تو اس کے اختیار میں ہے نا، تو وارث کے لیے مت چھوڑو، بلکہ تم اپنی زندگی میں جو کر سکتے ہو کر گزرو، اپنے لیے بنا لو آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم میں ایسا شخص کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا غور سے سنو اور سوچ سمجھ کر جواب دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں ایسا شخص کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم میں تو ہر شخص ایسا ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر بات ہے بھائی، وارث کا مال وارث کا ہے، ہمارا مال اپنا مال ہے۔ آج جس کو ہم کہتے ہیں مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سنیے کہ جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے تو وہ سن لے، اس کا مال وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنی زندگی میں جیتے جی خرچ کر دیا، وہ اس کا مال ہے، یعنی اللہ کے یہاں پہنچ گیا، وہ اس کا مال اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اس کی نیکی
اس کو ملے گی، اور جو رہ گیا اللہ کے رسول نے فرمایا جو رہ گیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارث کا ہے۔ آج ہم 1 گھنٹے کے بعد ہماری موت ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد ہماری موت ہو سکتی ہے، کل مر سکتے ہیں، پرسوں مر سکتے ہیں، کب موت آ جائے کچھ نہیں معلوم۔ تو مال کس کا رہے گا؟ تو وارث کا ہو جائے گا نا بھائی، آج تو ہمارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں مال میرا، مال میرا، مال، لیکن اگر فوراً سانس رک گئی، موت آ گئی، کس کا مال ہے؟ وہ تو وارث کا ہے نا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ نیک انسان ہر وقت نیکی کی فکر میں ہوتا ہے۔ ہر نیک انسان کو یہ چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ اگر اللہ کی خوشنودی ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اللہ ہمارے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے خوش ہو جائے، تو پھر انسان نیکی کرے گا، برائیوں سے بچے گا۔ دنیا میں انسان نیکی کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر دنیا میں جیتے جی رہ کر اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر انسان مرنے کے بعد خون کے آنسو روئے گا، پھر اس وقت اس کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ایک آیت اور تلاوت فرمائی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ہرگز وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ضروری مواقع میں جو خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، ضروری مواقع زکوٰۃ کا موقع ہے، صدقات کا موقع ہے، غریب ہاتھ پھیلائے اس وقت موقع ہے، یہ ضروری مواقع ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ہرگز وہ لوگ ایسا گمان نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود دیا ہے اور اس مال کو خرچ کرنے میں وہ بخل کرتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے انہیں ملا ہے۔ تو اگر وہ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صدقات ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اگر وہ بخیلی کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے بھائی، بخیلی انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ جو بخیل نہیں ہوگا وہ تو زکوٰۃ پوری نکالے گا، وہ پورا کیلکولیٹ کرے گا، اپنی دکان کو دیکھے گا اور اپنے کاروبار کو دیکھے گا اور اپنے زیورات کو دیکھے گا کہ کتنا زیور گھر کے اندر ہے، ساری چیزیں کر کے وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اگر بخیل ہے تو وہ تھوڑا کنجوسی کرے گا، شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا کہ ارے تمہاری زکوٰۃ 5,000 روپے نکل رہی، 5,000 کم ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہوتے ہیں مال کی پاکی اور صفائی اور مال میں اضافہ اور بڑھوتری۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے، جو انسان زکوٰۃ نکالے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ آج تک کہیں ایسا سننے کو نہیں آیا، لیکن جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ فقیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب ان کی دولت کو چھینتے ہیں نا تو اس کو فقیر بنا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، مدارس میں، مساجد میں غریبوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو دے رہے ہیں، اللہ ان کی مال میں کمی نہیں کرے گی۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہوتے ہیں اضافہ اور بڑھوتری کی۔ جب انسان زکوٰۃ نکالے گا تو مال اور اس کا بڑھے گا، اور زکوٰۃ نکالنا بند کرو گے تو پھر اس کا مال گھٹتا جائے گا، پتہ نہیں چلتا۔ یہ وقتی طور پر لگتا ہے کہ مال ہمارا نکل رہا ہے، میرے بھائیوں مال نکل ضرور رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اللہ آپ کو دیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں بالکل کنجوسی مت کی جائے، شیطان کے بہکاؤ میں مت آیا جائے، اپنی زکوٰۃ اچھی طرح نکالیں اور دل میں کتنی فرحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ بھائی جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی ایسے نہیں کہ زکوٰۃ، انسان نمازی بہت ہو، حاجی بہت ہو، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اللہ کے پکڑ ہو جائے گی، اللہ کے پکڑ ہوگی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ طے کریں کہ ہم اپنی پوری کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ گھر کے اندر کے جو مال ہیں یا زیورات ہیں، زیورات کو بھی دیکھیے، اس کی زکوٰۃ نکالیے۔
52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। इस मसले में थोड़ा सा लोग बहुत परेशान होते हैं और समझते भी नहीं। 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हर एक आदमी कहते तो मेरे पास है ही नहीं। बात तो सही है कि सबके पास इतना नहीं होगा, सोना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मसले को अच्छी तरह समझिए। 7.5 तोला सोना है, शर्त है कि चांदी ना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, फिर शर्त है कि सोना ना हो। और अगर थोड़ा थोड़ा दोनों मौजूद है तो दोनों को मिलाया जाएगा। अब 1 तोला सोना या 2 तोला सोना, चांदी 8-10 तोले सब मिलाकर अब कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो है तकरीबन 35,000 रुपये इस वक्त जो साहिब निसाब बनता है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत पर बनता है। इस वक्त 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 35,000 है। 35,000 रुपये जिसके पास होंगे, या उसके जेवर होंगे, या माल होगा, या पैसा होगा, वो उसकी ज़कात निकालेगा। उससे नीचे वालों पर ज़कात नहीं, उससे ऊपर वालों पर ज़कात नहीं। अब जितना भी होगा 2.5% वो निकालेगा। ये बात समझ में अगर ना आए तो उलमा से रब्ता करें। आपके यहाँ तो माशाअल्लाह मौलाना इरफान साहब हैं, इस मसले में बिल्कुल बारीकी से समझिए, लापरवाही मत कीजिए। दुनिया के बारे में तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता, 10-10 आलिमों से पूछ, 10-10 लोगों से पूछ रहे हैं। इंजीनियर का मसला हो, बच्चों को पढ़ाने का मसला हो, दीन का मसला पूछने के लिए बस जो समझ में आया वो कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पर ज़कात नहीं। इस तरह ज़कात तकरीबन सब के ऊपर हो जाएगी। इसलिए माल की ज़कात, ज़ेवरात की ज़कात निकालना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, लापरवाही से ज़िंदगी मत गुजारिए मेरे भाइयों। अभी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, समझने की सलाहियत दी है, माल की ज़कात ढंग से निकालिए, दुकान को पूरा देखिए, मनमानी मत कीजिए। इस्लाम के हम परचम तले हैं, हम अपनी मनमानी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जो इस्लाम और उसकी शरीयत जो कह रही है उस पर अमल करना है। तो इसलिए जो है ज़कात का इस्तेमाल अच्छे ढंग से कीजिए। सबसे पहले अपने अजीज़ों, अकारिब, रिश्तेदारों में देखिए जो गरीब हैं। फिर मदारिस इस्लामिया है, मदारिस इस्लामिया जो भी चल रहे हैं। कई लोग ज़कात ही नहीं अदा करते तो हम इमदाद और अतियात की क्या उम्मीद रखें। तो चलिए भाई ज़कात ही आप दीजिए मदारिस इस्लामिया में।